بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے تراویح میں پارے نمبر 9 کی سماعت کی ہے۔ پارے نمبر 9 اس میں اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات کا ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے سب طویل قصوں میں سے ہے، یا سب سے طویل قصہ ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ قوم کے جو قصے ہیں وہ کئی ایک پیش کیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ، یعنی فرعون سے بات چیت، اور پھر فرعون کا جو ہے جادوگروں کو بلوانا اور وہ جادوگروں سے مقابلہ ہونا، اور جادوگروں کا اسلام کو قبول کرنا، اس کے بارے میں بڑی اچھی چیز ہے، یعنی جادوگر سارے کے ساتھ ایک سجدے نے ان کی پوری زندگی کو پلٹ دیا، ایک سجدے نے ان کی پوری زندگی کو پلٹ دیا۔ یعنی انہوں نے جب پہچان لیا کہ حق کیا ہے، جب انہوں نے سجدہ کیا تو اپنی پوری پچھلی زندگی کو انہوں نے موڑ کے اس کا باب، اس کا دروازہ بند کر دیا، اور اللہ نے بھی یہ کرم کیا، سب معاف کر دیا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ یہ چیز پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ذلت سے عزت عطا کی، نیچے گرے ہوئے تھے، اللہ نے اوپر اٹھایا، اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم والے جو ستاتے تھے، فرعون کے جو لوگ تھے وہ جو مذاق اڑاتے تھے، اس مذاق کے نتیجے میں، اس ستانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جو عذاب، ان پر جو 5 عذاب بھیجے، یعنی فرعون کی قوم پر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اور وہ جو مشہور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی یہ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا جس میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کر بیٹھے کہ اللہ نے کہا کہ ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے خاص کرنا، ہفتے کے دن کوئی تجارت، کوئی کام دھندا نہیں کرنا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے جو لوگ نافرمانی کرنے والے تھے ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا۔ اب ایک بات بڑی مشہور ہے عام لوگوں میں کہ وہ بندر سور آج تک چلے آ رہے ان کی نسلیں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ بندر سور اللہ رب العالمین نے جن کو بنایا تھا، بعض روایتوں کے مطابق اسی دن شام تک یا 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مر بھی گئے۔ وہ سزا کے طور پہ بنائے گئے تھے، وہ مر بھی گئے، وہ لوگ کوئی باقی نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں بنی اسرائیل کے اس گناہ کا بھی ذکر فرمایا جو انہوں نے کیا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے بچے کی عبادت شروع کر دی، اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ان لوگوں نے، اس کا بھی اس میں ذکر فرمایا۔ یعنی یہ پارہ تقریباً توحید کی دعوت پر مشتمل ہے۔ یہ جو پارہ ہے، اس میں جو آیات آئی ہیں، یہ تقریباً نبیوں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر توحید کی دعوت پر مشتمل ہے۔ بس کچھ باتوں کو
مختصر لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک آیت ذکر فرمائی پارے نمبر 9 کے شروع میں کہ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں جو نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور فاجر کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، بے خوف رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف یا دو امن جمع نہیں کروں گا، دو اطمینان، دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرا، آخرت میں اس کو بے خوف کر دوں گا، اطمینان میں رکھوں گا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوا، تو پھر میں آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ یعنی کسی بھی انسان کی زندگی میں یہ نہیں آئے گا کہ ایک انسان دنیا میں بھی اللہ سے ڈرا، آخرت میں بھی اس کو ڈر ہو رہا ہے، یا دنیا میں بھی اللہ سے بے خوف رہا، مطمئن رہا، آخرت میں بھی مطمئن رہے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جو مجھ سے دنیا میں ڈرا، آخرت میں اس کو بے خوف کر دوں گا، یعنی اطمینان میں ڈال دوں گا، اور جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا، میں آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں ایک آیت ذکر فرمائی کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے موڑ دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، یعنی قرآن کو، قرآن کی برکتوں کو، رحمتوں کو، اس میں جو بھلائیاں ہیں، اس کی جو سمجھ ہے، ان لوگوں سے میں دور کر دیتا ہوں جو زمین میں اکڑتے ہیں، یعنی تکبر کرنے والے جو لوگ۔ اس میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ کچھ دل پاکیزہ ہیں اور کچھ دل گندے ہیں۔ سلف صالحین نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ جب اللہ رب العالمین کی باتوں کو قبول کرنے سے کچھ لوگوں نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ امنع قلوبہم فہم القرآن، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو قرآن سمجھنے سے روک دیا۔ قرآن سمجھنے سے رک گئے، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے رک گئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن سننے کے لیے قریب کر لیا، قرآن سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قرآن سننے کی طرف ڈھکیلے، اللہ اس کو قرآن سننے کی طرف بھیجے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن کر، یا قرآن پڑھتے ہوئے جب جنوں نے سنا تو وہ لوگ اسلام لے کر آئے، اپنی قوم کی طرف جب واپس ہوئے تو کیا بولے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک قرآن سنا جو بہت عجیب ہے، بہت عجیب باتیں اس میں ہیں، یعنی عجیب سے مراد حیرت میں ڈال دینے والی، یا اس کلام کی مٹھاس ایسی ہے کہ ہم جو ہے گنگ ہو گئے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، اس کی حقانیت ایسے دل میں اتر گئی کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکے۔ ایسا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے طور کی طرف جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کچھ کہا. کیا کہا؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی جو کہ خود نبی ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے کہ میرے پیچھے قوم کا خیال رکھنا، تم سدھرے ہوئے رہنا، بگڑے ہوئے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. اس میں یہ نکتہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری دیتے ہیں، اور ہم اس کو ذمہ داری کے وقت اگر بولیں ذرا خیال رکھنا، ارے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہاں؟ یا کوئی کام بولے، دینی معاملات سے جڑا ہوا اگر کوئی کام ہے، ذرا امانت داری سے کام کرنا، تو فوراً انسان کیا سوچتا ہے، کیا بولتا ہے؟ دیکھو کیا بیمان سمجھ رہے، مجھ پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو، دوسرے کو دیو جو ایسا نہیں. اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی کو ایک ذمہ داری جب سونپ کے جا رہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم سدھر کے رہنا، بگڑے ہوئے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی ذمہ داری کے سلسلے میں نصیحت کی جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ارے میری توہین کی جا رہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلا دن جو تھا ان کا، یعنی جب پہلا دن تھا ان کا جب وہ خلیفہ بنے، جو انہوں نے پہلا خطبہ دیا تو اس میں انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں، اگر میں بہک جاؤں، مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح کرنا. یہ تو اس میں ایک نکتہ ہے. یہ چیز کیا ہے؟ ایسا یوں سن لیے تو اتنا زیادہ جو ہے دل میں نہیں اترتی بات. قرآن کی تفسیر جب پڑھتے ہوئے ایسی باتوں سے گزریں گے، کوئی مفسر یہ نکتہ بیان کریں گے، تب جو ہے نا پورا ایک بیک گراؤنڈ رہتا ہے، پوری باتیں رہتی ہیں. جب وہ سب باتوں کے ساتھ یہ بات آتی ہے تو اس کو دل الگ انداز سے لیتا ہے یہ چیز. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کر کے ایک مدت کے بعد، یعنی 40 راتوں کی ایک مدت تھی، جب اس کے بعد وہ لوٹے تو دیکھا کہ قوم میں شرک، اللہ نے خبر کر دی، اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، جاؤ خبر لو جا کے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس لوٹ کے آئے تو بہت غصے میں تھے، بہت افسوس میں تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کا ادب کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی خاطر غصے میں آئے. جو انسان اللہ کی خاطر غصے میں نہیں آتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. انسان اللہ کی خاطر غصے میں اپنی ذات کے لیے تو آتا ہے، اپنی ذات کے لیے انسان دوسروں پہ غصہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کی خاطر غصے میں اللہ کے ساتھ شرک کرے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ دیکھو غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو. وہ اللہ جس نے تم کو نجات دی، وہ اللہ جس نے تم کو عزت دی، مقام دیا، تم اس کے ساتھ شرک کرتے، یہ غصہ تھا یہ چیز. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت ذکر فرمائی کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، یعنی ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو کہا جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جو سدھرنا نہیں چاہتے، اللہ ان کو عذاب دے گا، چھوڑو ان کو. تو ان نصیحت کرنے والوں نے کہا ہم اس لیے ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تاکہ اللہ کے پاس ہمارے لیے ایک عذر ہو کہ اللہ جب ان کو سزا دے تو ہمیں نہ دے، کیونکہ ہم ان کے جیسے نہیں تھے، ہم ان کے جیسے نہیں تھے. یعنی ہم جو ہوتا ہے نا عام طور پہ، ارے ان کو کیا نصیحت کرتے، چھوڑ دو بھائی، نہیں، کبھی مت یہ مت ہو
لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرے، آج نہیں ڈرے کل ڈریں گے، آج نہیں ڈرے کل ڈریں گے۔ تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب عذاب بھیجے گا تو ایسے لوگوں کو بچا لے گا جو نصیحت کیا کرتے تھے، یعنی نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اسی سورے میں، اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کو جانوروں سے بدتر کہا ہے، اسی پارے میں ہے وہ بات، اسی پارے میں وہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، کان ہے، سنتے نہیں، دل ہے، سمجھتے نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی بات، بھلائی کی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس آیت میں، اس پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم ان کو ایسی ایسی جگہوں سے گھیر کے ماریں گے کہ جس کو وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھیں گے نہیں، ہم ان کو ایسی ایسی جگہوں سے گھیریں گے، یا ہم ان کو ڈھیل دیتے جائیں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھلائی میں ہیں، جبکہ اللہ ان کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جن نعمتوں سے مجھے محروم رکھا ہے، میرے لیے یہ محرومی اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں دے رہا ہے اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یعنی جب انسان دیکھے کہ زندگی میں سب اچھا ہی اچھا چل رہا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ اللہ اس کو کچھ چیزیں اس لیے بھی دیا ہو سکتا ہے کہ تاکہ اس کی پکڑ کرے، تاکہ اس کی پکڑ کرے یہ چیز۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے، نیک لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کی طرف شیطان آتے ہیں، شیطان ان کو بہکانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کی سازشوں سے بچ جاتے ہیں۔ امام سدی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے فرمایا کہ اذا زلوا تابوا، جب وہ بہکتے ہیں یا ٹھوکر لگتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے وہ جو بدر کا واقعہ تھا، بدر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی اس کو ذکر فرمایا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن، یعنی جس دن بدر کی جنگ ہوئی، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، 300 کچھ لوگ ہیں، مشرکین کی طرف دیکھا، 1000 لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری مدد کرے گا، اب وقت آ پہنچا ہے کہ تو میری مدد کر۔ اگر آج یہ 313 یا 300 جتنے بھی لوگ ہیں یہ مر گئے، یہ مٹ گئے، تو پھر زمین پہ تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں عاجزی کے بارے، اس قدر اپنی اللہ کے ساتھ اس قدر جو ہے متوجہ ہے اللہ کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے گر جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ڈالتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ نے آپ سے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے
آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے مدد تو اللہ نے، تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی، مدد کی، 1000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، 1000 فرشتوں کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا۔ یہ چیز یہ بھی اسی میں، یہ واقعہ بھی اسی میں ہے، اسی پارے میں۔ اس کے بعد آخری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار کرنا گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، استغفار کرنا گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جو کہ یعنی گناہ جو کہ عذاب کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے ان کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور جب عذاب کا سبب ہی مٹ گیا تو عذاب کیوں آئے گا؟ عذاب کا سبب ہی مٹ گیا تو عذاب کیوں آئے گا؟ اسی لیے استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس بارے میں 2 باتیں کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت زندگی میں ان کی جو تھی وہ ذکر فرمائی۔ اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب خوف آ گیا، اب تو اللہ کے نبی نہیں ہے، عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے دوسرا راستہ رکھا، جب تک استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ یہ چیز سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔